الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعالى في مقام آخر قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم۔ عزیزان محترم، انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، کسی دوسرے انسان کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ قرآن اور احادیث کے اندر یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، یہ جرم کتنا ہے اور اس کی سزا کتنی سخت سزا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ 5واں پارہ ہے، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو آدمی کسی مومن کو قتل کرتا ہے اور یہ قتل جان بوجھ کے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، اس کے لیے پلاننگ بناتا ہے، اس کے لیے منصوبہ بناتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو، فلاں خاتون کو یا فلاں مرد کو یا فلاں جوان کو یا بوڑھے کو یا بچے کو قتل کرنا ہے، اس کے لیے وہ منصوبہ بناتا ہے، منصوبہ تیار کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، آلات پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ وہ دوزخ میں جائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا دوزخ کے اندر۔ وغضب اللہ علیہ، ایسے آدمی پر اللہ ناراض ہوا ہے، اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر، ایسے آدمی پر اللہ کا غضب ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے ایسے آدمی پر لعنت بھیجی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ نے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ کتنی سخت سزا ہے۔ جو کسی مسلمان کو، کسی مومن کو بے گناہ قتل کرتا ہے اور قتل غلطی سے نہیں کرتا، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، وسائل پیدا کرتا ہے، اس کے لیے اسلحہ پیدا کرتا ہے، منصوبہ اس کے لیے بناتا ہے اور کسی انسان کو قتل کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے کتنی باتیں ذکر کی، فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، اور ایسا نہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے دوزخ میں گزار دیے پھر واپس نکل آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ رہے گا اس میں۔ اب آپ اس میں جتنی بھی تعویلات کرتے ہیں، علماء نے جو تعویلات کی ہے مجھے معلوم ہے، میرے ذہن میں ہے، لیکن اللہ نے جو بات ذکر کی ہے جو تعویلات سے ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا تو فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ایسے آدمی سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ اس پہ غضب کر چکا ہے، اس پر غصہ کر چکا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ کون آدمی ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی کوشش کرے گا؟ لیکن ایسا ہم کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم دور چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، دردناک عذاب ہے، سخت قسم کی سزا ہے۔ انسان جب چوری کر لیتا ہے یا قتل کرتا ہے اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، وہ منظر عام پہ آ گئی ہے، پھر آپ اس آدمی کی حالت دیکھیں،
اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کو پیاس نہیں لگتی، اس کو پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں بھاگ جاؤں، کہاں پر میں پناہ لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یا تو جیل ہونی ہے، یا مجھے مقتول کے اولیاء قتل کریں گے، یا حکومت وقت مجھے کڑی جو ہے کیا سزا دیں گے۔ کتنا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کسی انسان کا گناہ پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کسی انسان کو قتل کر لے، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا، فرشتوں نے یہ بات لکھ دی ہے، فرشتوں نے نوٹ کر لیا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے، قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر شر اور گناہ کمایا ہے، برا عمل کیا ہے، تو فرمایا کہ یرہ، وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ جب تک یہ موبائل نہیں تھے، یہ ٹی وی نہیں تھی، یہ ویڈیوز نہیں تھے، تصاویر نہیں تھی، اس وقت لوگ کہتے تھے کہ بھئی انسان نے جو عمل کیا وہ تو ختم ہو گیا، تو قیامت کے دن کل کیسے اس کو انسان دیکھ سکے گا۔ آج یہ جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں اس بات کا سمجھانا بالکل آسان کر دیا۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے فرشتوں نے دیکھا، اللہ نے دیکھا، کیا پتہ اس کی بھی کوئی ویڈیو بن رہی ہو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت آپ کو قیامت کے دن دکھا دے۔ جس طرح دنیا میں انسان ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن انسان اس کو دیکھ لے گا۔ میں نے یہ عمل کیا تھا، اللہ ساری چیزیں اس کو دکھا دے گا۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں آیات کیوں ذکر کی ہے؟ یہ اس لیے، یہ سختیاں اللہ نے یہ جو وعیدہ ذکر کی ہے، عذاب کا جو ذکر کیا، سزاؤں کا ذکر کیا، اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کا ناحق خون نہ بہائے، ناحق اس کا قتل نہ کریں۔ اور جو لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں، میں قاتلوں سے کہتا ہوں کہ جب کسی کو قتل کرتے ہو تو قتل کرنے سے اس سے ایک مرتبہ پہلے آپ یہ سوچ لو کہ جس کو میں قتل کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا کوئی کمانے والا بھی ہوگا پیچھے ہے یا نہیں، اس کے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ اگر اس کی جان میں نے لے لی، میں نے اس کو قتل کر دیا، تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ اس کی جوان بیوی کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ ذرا سے انسان کو اس بات کے اوپر جو ہے قاتل کو سوچ لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ بات سوچے گا کہ آج میں اس انسان کی جان لے رہا ہوں اور اس کے بچوں کو یتیم اور بے سہارا چھوڑ رہا ہوں، اگر یہی معاملہ میرے ساتھ کوئی کرے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ شاید اس کو تھوڑی سی جھجک محسوس ہوگی، خوف محسوس ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ قتل سے باز آ جائے۔ بعض لوگ جو ہے وہ غیرت میں آ جاتے ہیں، لوگ طعنہ دیتے ہیں، فلاں آدمی نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، فلاں آدمی نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا، اس نے آپ کے باپ کو قتل کیا تھا، آپ کے دادا کو قتل کیا تھا، غیرت کا مسئلہ تھا، آپ تو اتنے بزدل ہو، آپ میں تو غیرت ہی نہیں، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ لوگ آپ کو ابھاریں گے قتل کے لیے، آپ کو برانگیختہ کریں گے، جذبات دلائیں گے، آپ نے جذبات میں نہیں آنا ہے، سوچنا ہے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش بھی آتی ہے، آپ علماء کے پاس جائے، بڑے بڑے علماء سے رابطہ کرے، مفتیوں سے رابطہ کرے، مجھے کسی نے طعنہ دیا ہے، مجھے ابھارا ہے کہ فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں، اور اس کے دنیا اور آخرت کے اندر آنے والے زمانے میں اس کے نتائج کیا ہوں گے، مجھے دنیا میں اس کی کیا سزا ملے گی اور اس کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہوگی، آخرت کے اندر اس کی کیا سزا مجھے ملے گی۔ جب کوئی آپ میں سے کوئی شخص آپ کے دل میں اس طرح غلط ارادہ پیدا ہو جائے اور آپ علماء سے، دانشوروں سے، بڑوں سے مشورہ کریں گے، وہ آپ کو روکیں گے، مفید مشورے دیں گے، تو آپ دنیا اور آخرت کے نقصانات اور تباہ کاریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کبھی جذبات میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو جو ہے ابھار رہا ہے، اس کو برانگیختہ کر رہا ہے، آپ فلاں آدمی کو قتل کر دیں، لیکن سامنے والا آدمی ہوشیار ہے، وہ کہتا نہیں میں سوچوں گا اس پہ، میں پہلے غور فکر کروں گا، میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گا، مجھے یہ اقدام کرنا چاہیے یا نہیں، مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو برانگیختہ کریں، نوجوان ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، بعض اوقات ماں بھی طعنہ دے دیتی ہے، ماں بھی بیٹے سے کہتی ہے
جاؤ فلاں آدمی سے بدلہ لے لو، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، آیا ماں کی بات درست ہے یا نہیں ہے، ماں نے یہ بات صحیح کہی ہے یا غلط کہی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ مجھے بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تدعو للہ ندا یا ان تجعل للہ ندا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک بنا لو۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کے ساتھ شریک بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ زمر کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے واحد کا صیغہ ذکر کیا ہے، اور یہ مجھے بتائیں اللہ گفتگو کس سے فرماتے ہیں؟ اللہ نے تو گفتگو اپنے نبی سے براہ راست فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ نے اگر شرک کیا، لیحبطن عملک، اللہ آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یاد رکھنا پیغمبر شرک نہیں کرتا، پیغمبر سے شرک ناممکن ہے، محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر شرک کرے۔ یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب نئی نویلی آتی ہے، دلہن آتی ہے، بہو آتی ہے، تو ساس کیا کرتی ہے؟ براہ راست اپنی بہو سے نہیں کہتی ہے، بیٹی سے کہتی ہے بیٹی آپ نے تو برتن بھی نہیں دھوئے، بیٹی یہ دیکھو آپ نے پوچھا صحیح نہیں لگایا، بیٹا یہ دیکھو آپ نے تو جو ہے کھانا جو ہے جلا دیا ہے، یہ کام آپ نے ایسے کہ زور زور سے جو ہے ساس یہ باتیں کہہ رہی ہوتی ہے اپنی بیٹی سے، اور سناتی کس کو ہے؟ اپنی بہو کو سنا رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد تو کس سے فرمائی ہے؟ اپنے لاڈلے پیغمبر سے ارشاد فرمائی، لیکن یاد رکھنا پیغمبر سے نہیں فرمائی، یہ اللہ نے امت کو سنایا ہے۔ اللہ نے امت کو یہ بات سنائی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کیے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے جتنا بھی صدقہ کیا ہو، جتنا بھی خیرات کیا ہو، جتنے بھی حج کیے ہو، جتنے بھی عمرے کیے ہو، جو کچھ کیا ہو آپ نے، جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، آپ نے یتیموں کی مدد کی ہے، بیواؤں کی مدد کی ہے، بے سہارا لوگوں کے سہارا بن گئے ہیں، نمازیں پڑھی ہے، تہجدیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، صدقہ خیرات کیا، لیکن جہاں آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک، وہیں پر آپ کے سارے اعمال، ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں کسی کو اس کا شریک بنانا۔ وہ پھر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ کل کو میرا یہ بیٹا بڑا ہوگا، یہ کھانے پینے لگ جائے گا، یہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا، میرا کھانا کم پڑ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، خشیت املاق، کس کی وجہ سے؟ بھوک، افلاس، فقر کے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم روزی دیں گے، تمہیں بھی ہم روزی دیں گے۔ تمہیں روزی کون دے رہا ہے؟ جو اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی روزی دے گا۔ اولاد کو روزی کے اور فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بھوک افلاس کی وجہ سے قتل نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کرے کہ کل کو یہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، نان نفقے میں شریک ہوگا، اور یہ میرے اخراجات کو جو ہے بڑھا دے گا۔ وہ پھر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول یہ مجھے بتائیے اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر، میں حاصل ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، حاصل ترجمہ جس کو آپ سلیس ترجمہ کہتے ہیں، آپ اپنے پڑوس کے اندر زنا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوس کے اندر زنا کرو۔ اور یہ حدیث قرآن کی اس آیت کے بالکل مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر اللہ نے شرک سے منع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔
زنا تو ویسے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن ایک آدمی اپنے پڑوس کے اندر زنا کرے، اس کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کا گناہ ہونا اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی پھر زنا کرتا ہے اپنے رشتہ داری کے اندر تو پھر اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر اپنی محرم کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ تو بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں دوسرے نمبر پر گناہ سب سے بڑا گناہ کس کو شمار کیا؟ انسان اپنی اولاد کو قتل کرے، اولاد کو قتل سے منع کیا۔ مشرکین کے اندر کچھ قبائل ایسے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ کل کو ہمارا کوئی داماد بنے گا تو یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے کہ کوئی اجنبی آدمی ہماری بیٹی کا خاوند بنے گا، یہ اس کو اپنے لیے عار اور شرم کی بات سمجھتے تھے۔ اور بعض لوگ اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ یہ ہم سے کھانا چھین لے گا، ہمارے کھانے کو کم کر دے گا، اس لیے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا اولاد کو قتل مت کرنا، اولاد کے قتل سے اللہ نے منع کیا۔ اولاد انسان کے جگر گوشہ کہلاتا ہے، جگر کا ٹکڑا کہلاتا ہے، اور اس کو انسان قتل کر دے، یہ بڑی بے رحمی ہے، بڑی سنگ دلی ہے۔ اس کا مطلب یہ اس آدمی کے سینے کے اندر دل نہیں، پتھر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ پتھر جو ہے وہ موم ہو جاتے ہیں، پتھر نرم پڑتے ہیں، اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور انسان کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ جذبات میں نہیں آنا چاہیے، کسی بے گناہ انسان کا ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، یا کبھی چھینا جھپٹی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو کسی انسان کی جان لے لیتے ہیں۔ کسی انسان کی جان لینے سے پہلے سوچنا چاہیے جس کی جان میں لے رہا ہوں، میں اس کی جان تو لے رہا ہوں لیکن وہ میری آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ جو قاتل ہوتا ہے، قاتل کو سوچنا چاہیے کہ میں مقتول کی صرف زندگی نہیں لے رہا، اگر میں اس کی زندگی تباہ کر رہا ہوں تو وہ میری آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جہاں آپ نے کسی انسان کو قتل کیا وہاں آپ نے اپنی آخرت کو برباد کر دی، اپنی آخرت تباہ کر دی۔ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ نے پہلے زبان کا ذکر کیا، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ بعض اوقات ایک آدمی اگر ہاتھوں سے معذور ہے وہ آپ سے انتقام نہیں لے سکتا، لیکن اس کی زبان ہے، آپ کو گالیاں دے سکتا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، آپ کے خلاف کیس دائر کر سکتا ہے، آپ کو نقصان پھر بھی زبان سے دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی معذور نہیں، صحت مند بھی ہے، لیکن بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے وہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، زبان سے تکلیف دے سکتا ہے۔ تو زبان کی تکلیف تقریباً ہر آدمی دوسرے انسان کو دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے پہلے زبان سے بچنے کا ذکر کیا کہ پہلے اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ کرو اور بعد میں جو ہے اپنے ہاتھوں سے دوسرے انسانوں کو محفوظ کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آسمان والے اور زمین والے کسی ایک انسان کے قتل میں شریک ہو جائے، ایک انسان ہے اس کے قتل میں آسمان والے بھی شریک ہو جائے، زمین والے بھی شریک ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ پوری مخلوق جو ہے ایک انسان کے قتل میں جمع ہو جائے، شریک ہو جائے، ایک انسان کو سب مل کر قتل کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اگر ایک آدمی کسی کو قتل نہیں کرتا لیکن قاتل اپنے مقتول کو ڈھونڈ رہا ہے اور کسی دوسرے آدمی نے قاتل کو اشارے سے بتا دیا کہ وہ اس طرف ہے، یا ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں کیا، صرف ان آنکھوں کا اشارہ کیا، اپنی آبروؤں سے، اپنی بہوں سے، اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا، اور قاتل نے مقتول کو قتل، اس انسان کو مقتول بنا دیا، اس کو قتل کر لیا، تو جس نے اشارہ کیا تھا یہ قتل میں برابر کا شریک ہے۔ جو کسی قاتل کے لیے جاسوسی کرتا ہے، جو کسی قاتل کے لیے ریکی کرتا ہے، اس کی طرف، مقتول کی طرف اشارہ کرتا ہے اور قتل کے اندر تعاون کرتا ہے، اس کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، اس کو چھری فراہم کرتا ہے، پستول فراہم کرتا ہے، گولیاں فراہم کرتا ہے، اس کو سواری فراہم کرتا ہے، جتنا گناہ قاتل کو ملے گا اس تعاون کرنے والے آدمی کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔
اور یہ دونوں قتل کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اتنا عظیم گناہ، اور انسان سوچے تو صحیح، مجھے معلوم ہوا کہ ایک بچہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور وہ 7 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، اور کوئی جوان بھی نہیں تھا، ابھی تو وہ بلوغ کو بھی نہیں پہنچا تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، کہ اس کی زندگی اس سے چھین لی گئی، اور وہ اپنی 7 بہنوں کا واحد کفیل اور واحد سہارا تھا۔ کسی جگہ کچھ بیچنے کے لیے گیا تھا، کچھ فروخت کرنے کے لیے گیا تھا کہ اپنی 7 بہنوں کی کفالت کر سکوں، اس کی جان لے لی گئی۔ کتنا ظلم ہے! اس کی 7 بہنوں پہ کیا گزرا ہوگا، اس کی ماں پہ کیا گزرا ہوگا، اس کے باپ پہ کیا گزرا ہوگا، اور کب تک ان پہ یہ تکلیف گزرتی رہے گی۔ تو کبھی کسی انسان کی جان نہیں لینی چاہیے ذرا سے پیسوں کے لیے، ذرا سی بات کے لیے۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، گالی دی، آپ سے 1000 5000 10,000 روپے لے لیے، موبائل کے لیے کسی کی پوری جان لے لی جاتی ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ انسان کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، یہ مردانگی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، انسان کو محنت مزدوری کرنی چاہیے۔ ایک موبائل کی خاطر، چند 1000 روپے کی خاطر کسی کی جان لینا، یہ ظلم اور افسوس اور بے غیرتی کی بات ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہو کہ عورت محنت مزدوری کرے اور مرد جو ہے وہ چھینا جھپٹی کے اندر مبتلا ہو۔ عورت جو ہے وہ مزدوری کرے اور مرد جو ہے وہ ڈکیتیاں کریں۔ یہ تو مرد کی مردانگی پہ سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو مرد چوری کرے، جو عورت چوری کرے، دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ نے مرد کا ذکر پہلے کیا ہے اس لیے کہ مرد کما سکتا ہے، عورت جو ہے اس کے لیے کمائی کے اسباب کم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے پہلے مرد کا ذکر کیا۔ مرد چوری کرے، عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔